تعویذ پہن کر واش روم جانا، کیا قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بالکل بند ہوں کہ وہ نظر نہ آ رہی ہوں تو پھر ان کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں۔ لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے تعویذ میں قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، تعویذ کا پہننا بہرحال ہے غیر مستحب، افضل نہیں ہے، اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، چاہے قرآنی آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو، بہتر یہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ ان کی نسلیں قیامت تک پڑی رہتی ہیں، اس میں پڑی رہیں گی۔ تو اپنے آپ کو دور رکھیں ان چیزوں سے، دعا مانگا کریں۔ اور جو رقیہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، رات کو پڑھ کے دم کیا کریں۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا سنت عمل ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا آیت الکرسی، بس اتنا کافی ہے۔ ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں، یہ وہمی بجاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ استعمال کرتا ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، پھر تو وہ اس کے گلے میں بھی کالے کالے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہاتھوں میں بھی، یہاں بھی دھاگے، انگوٹھے پہ بھی دھاگے، وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے۔ عجیب سا لگتا ہے کالے کالے پٹے گلے میں پڑنا، ویسے بھی انسان کی زینت کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن ویسے ہی پڑھ لیں، پرچی میں لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، قرآن ہماری رائے یہی ہے کہ قرآن اگر کوئی پرچی میں لٹ کے بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، عجیب غریب قسم کا شرک ہے۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک آدمی تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دے، وہ تو توحید پر مہر لگا رہا ہے، وہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ جو تعویذ کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے نا، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ رقیہ ہے، تو تعویذ جو جس کو شرک کہا گیا اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے۔ اور ویسے بھی یا اللہ مدد لکھ کے پرچی پہ آپ لکھ کے لٹکائیں گے تو وہ شرک نہیں، وہ تو عین توحید ہے نا، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صرف۔ تو شرک اور توحید کی بات نہیں ہے۔ جو تعویذ لٹکانے کو شرک کہتے ہیں علی الاطلاق، وہ تو غالی ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ تو شرکیہ بھی تعویذ ہوتے ہیں اور جائز تعویذ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا، سنت پر اکتفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے خود تعویذ لٹکایا ہو یا حضرت حسن حسین کے لٹکایا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، رقیہ جو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا، بچوں کو یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور حشرات الارض جو کاٹ لیتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے، اور بچوں پہ پڑھ کے دم کر دیں اس کو، بس اتنا کافی ہے۔